لیکن نماز سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ 40 دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے بال صاف نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوں گے. یہ مکروہ چلائے. سوال ہے، والد کے مرنے کے بعد ہم سب بہن بھائیوں نے دونوں مکان ماں کو دے دیے، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ والد کی فوتگی کے بعد ماں کو سب کچھ دے دیا، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. دیکھو وارثوں کا حق اللہ نے طے کر دیا قرآن میں. پہلے بٹوارا ہوگا. اگر آپ مان لو مکان کاٹ تو سکتے نہیں، 2 مکان 4 بہن بھائی ہیں، ماں ہے، سب کا حصہ ہوتا ہے، تو ان کی قیمت طے کر دیں اور یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا حصہ، بہنوں کا یہ ہے، بھائیوں کا یہ ہے. اس کے بعد کوئی اپنی ماں کو ہیبے کرنا چاہے تو بالکل اجازت ہے. لیکن باپ کا مال بنا بٹے ماں کو دے دینا یہ تو ناجائز بات ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے. اگر ان کے والد بھی غلط وصیت کر جاتے تب بھی اس وصیت کی اصلاح ضروری تھی. اور یہاں تو اولاد دے رہی، بنا اللہ کی مرضی کے نہیں دے سکتے. پہلے اپنی ملکیت میں آئے گا، پہلے مال بٹے گا، وراثت بٹے گی، اس کے بعد پھر ماں کو دے گی. جیسے کچھ ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں کہ فیس تو یہاں پہ اتنی ہے اور گھر جا کے دیکھنے کی اتنی ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ گھر جا کے دیکھنے کی جو فیس وہ زیادہ لیتا ہے. ان کا سوال یہ ہے ڈاکٹر گھر جا کے دیکھنے کی فیس جو زیادہ لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. روز سروس پرووائڈ کرا رہے ہیں آپ کو، آپ کا پیشنٹ وہاں نہیں آ پا رہا اور وہ اگر آپ کے گھر جا رہے ہیں ان کا پیٹرول بھی لگے گا، ان کی ٹائم بھی لگے گا اور مریضوں کا حرج بھی ہوگا. کوئی حرج نہیں ہے. بچی نابالغ ہے اور اس کی شادی کے لیے کچھ ملکیت میں سے حصہ نکال کے الگ رکھ دیا گیا، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی جب تک؟ ان کا سوال یہ ہے بچی کے لیے جہیز کے لیے کچھ حصہ الگ کر دیا مال کا، تو کیا اس سے زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ہوگی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے الگ کیا نا اپنے مال میں سے حصہ، تو لازمی اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر 1 سال گزرا ہوا ہے، مال تو ماں باپ کا ہے. میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ کوشش یہ کیا کریں اللہ کے معاملے میں کہ پھنسنے کی کوشش کیا کریں، بچنے کی. تو اگر آپ وہ 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے تو اس مال کی بھی حفاظت ہوگی اور وہ برکتوں کے ساتھ آپ کی بچی ہو جائے گی. وہ لے کے عورت کو طلاق کے بعد مرد کے گھر میں عدت کرنی چاہیے اپنے مائکے میں. ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق کے بعد اپنے مائکے میں عدت کرے یا اپنے مرد کے گھر میں. دیکھو جی قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے مرد کے گھر میں عدت کرے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مان لو گھر ایک ہی کمرے کا ہے اور وہاں مرد کے سامنے جو ہے بار بار بے پردگی ہوگی، تو پھر اسے جو اپنے قریب ترین کوئی رشتہ دار ہو ان کے یہاں عدت کرنی چاہیے. قرآن کا حکم یہی ہے اگر کوئی امیر آدمی ہے، کئی کمرے ہیں، تو ایک کمرے میں عورت عدت کرے. اور اگر بالکل ہی ایسا ہو تو مرد سے ریکویسٹ کی جائے کہ ایک ہی کمرہ ہے اور آپ کہیں اور رہ لو. اور اگر وہ نہیں مانتا، پھر مجبوری اگر ہو تو پھر عورت باہر عدت کرے. ہمارے یہاں تو سیدھا مائکے بھیج دیا جاتا ہے طلاق کے فوراً بعد. یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کی روح سے، غلط بات ہے. ٹھیک ہے، باتھ روم میں اذان کی آواز آئے تو کیا جواب دیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم باتھ روم میں اذان ہونے لگی تو پھر کیا اس کا جواب دیں؟ نہیں بھائی، آپ ایسی جگہ اذان کا جواب نہیں دے سکتے. آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوں اور اس کے بعد باہر آئیں اور اذان کے الفاظ دہرا دیں. آپ کا حق نہ ہو. روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں وضو کرنا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اس میں وضو کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. جتنا سیٹ کا حصہ ہے نا آپ کا لیٹرین کا، وہ حصہ ناپاک ہے. باقی ادھر کا حصہ جس میں آپ واش بیسن میں وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں وہ حصہ پاک ہے. آپ اس سیٹ کے حصے پہ تو آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، لیکن جہاں آپ کا واش بیسن ہو وہاں آپ وضو کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو. بالکل جائز ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں اسلام میں جب یہ رشتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو دکھا دینا چاہیے یا فوٹو دکھا دیں، تو اس میں کہیں یہ بھی ہے کہ ایک بار ان دونوں کی بات اگر کرا دی جائے وہ. ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے دیکھ لیں، یہ حدیث ہے. اور کیا بات چیت بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. محرم ساتھ میں ہو، وہ لڑکا اس سے بات چیت کرے، لڑکی لڑکے سے بات چیت کرے، کچھ بھی سوال کر سکتی ہے. بالکل لڑکا توتلا ہو، حقلا ہو، لڑکی توتلی ہو، حقلی ہو، اور آپ الزام دینے لگے گھر والوں پہ. آپ سارا کچھ معاملہ چلا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کل کو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اسلام میں بلیم نہیں ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ کہیں کہ جی مجھے تو مروا دیا آپ نے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار ضرور لڑکا لڑکی
ایک دوسرے کو دیکھیں. رمضان میں وظیفے دور دور سے لڑتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رمضان میں اکثر روزے سے غصہ آتا ہے، دور دور سے لوگ لڑتے ہیں، شور کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اپنی مسجدوں سے دور رکھو شور شرابے کو، بچوں کو اور پانوں کو. بچوں سے مراد وہ 2-3 سال کے بچے جنہیں پیشاب لیٹرین کا پتہ نہ ہو، اور شور شرابے سے مراد یہی ہے کہ آپ دنیاوی باتیں وہاں لڑنے لگیں، شور مچانے لگیں. وہ سب چیزوں سے نبی کی حدیث پاک ہے. اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اور بلکہ بیت اللہ کہا جاتا ہے مسجدوں کو، اللہ کا گھر. آپ اللہ جیسی بڑی ہستی کے حضور آپ پیش ہو رہے ہیں اور آپ وہاں پہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یا الٹے سیدھے ڈکار لے رہے ہیں، الٹی سیدھی کھانسی کر رہے ہیں. وہ سب جو ہے وہ ناجائز ہے، بالکل بچنا چاہیے. اور اگر ایسی جگہ آپ کی نہیں چل رہی تو آپ کم سے کم کوئی اس جگہ سے اٹھ کے آ جائیں. اور اگر روز کا معمول ہو اس مسجد میں کسی اور مسجد میں بات کرو، کم سے کم آپ اس میں ملوث ہونے سے بچ جاؤ. یعنی ابھی ایک آیت کا ترجمہ ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایمان والے ہوں گے لیکن ایمان میں نہیں ہوں گے، اس طرح سے. ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی آیت آئی ہوگی کوئی کہ ایمان والے ہوں گے لیکن ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا. مطلب یہی ہے کہ زبان سے ایمان کی حامی بھرتے ہوں گے. یہ منافقوں کے لیے بات آتی ہے، لیکن اندر ان کے دماغ ایمان جو ہے ان کے قلب میں راسخ نہیں ہوگا. اصل میں ایمان کا معاملہ جو ہے وہ زبان سے تو آپ کو اعتراف کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور دل سے ماننا بھی ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے. اگر آپ زبان سے تو اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور یہاں آپ کے اندر نفس کے بت بیٹھے تو آپ کا کلمہ پورا نہیں ہے. تو آپ اسی لیے قرآن میں اللہ نے بات کی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب یہی ہے کہ تم زبانی جمع خرچ نہ کرو بلکہ اندر قلب سے ایمان لاؤ. تمہارے اندر جو قلب ہے اس میں اللہ کا ڈر، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا، حساب کتاب کا معاملہ ہونا چاہیے، تب آپ کا ایمان ہوگا. اگر کسی شخص کی کوئی اولاد نہ ہو، بیوی مر جائے، وہ کسی ایک بندے کے بھتیجے یا بھتیجی کسی کے بھی اپنی جائیداد کر کے جا سکے تو ٹھیک ہے، یا اس کی جائیداد سب سارے رشتہ داروں کو بتا؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اولاد نہ ہو، بیوی مر گئی ہو، تو وہ اپنی جائیداد کا کیا کرے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی وصیت. وراثت کلالہ کہلاتی ہے ایسی میت، اس کی بہنوں کو اور بھائیوں کو حصہ ملے گا اس میں. ویسے شریعت میں بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے وراثت میں، لیکن ایسی میت جس سے اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، ایسی میت کو کلالہ کہا قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے. تو ایسی مرد کے لیے اللہ نے حساب کتاب طے کر دیا، قرآن میں بتا دیا کہ کتنا کتنا کسے ملے. اگر کوئی دے کے جانا چاہے تو 33% دے کے جا سکتے، اس سے زیادہ دے کے نہیں جا سکتے. وصیت کا جو حق اللہ نے بیان کیا اپنے رسول کے ذریعے وہ 1/3 حصہ ہے. 33%، 67%، 66% اللہ اس کے رسول نے جس طرح سے وراثت طے کر دی اس کے حساب سے بنے. کوئی 100% کر دے جائز نہیں ہے. اسی تو میں کہہ رہا کہ اس ایسی وصیت کی اصلاح ضروری ہے. قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی بڑا آدمی اب غلط وصیت کر گیا تو رشتہ داروں کو اکٹھا ہو کے چاہیے کہ اس وصیت کی اصلاح کریں اور سمجھائیں وارثوں کو کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس طرح تمہارے جو والد ہیں ان پہ عذاب ہوگا، اس کی اصلاح کر لو، جو جس کا حق ہے وہ. کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے، جو 3 حیض پیریڈ کا ٹائم ہے، اگر وہ کراس ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، عدت کرنی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور 3 حیض کا ٹائم بھی گزر جائے تو کیا عدت کرنی؟ عدت تو پہلے دن سے، جو منہ سے نکلتے طلاق کا لفظ عدت شروع ہو گئی. 3 حیض کی عدت ہے. اس بیچ میں اگر یہ رجوع کر لیتا ہے 2 گواہوں کے ساتھ جا کے تو وہ اس کی طلاق کا معاملہ ختم ہوا. 2 طلاق کا اس میں رہ گیا، 1 طلاق کا ختم ہو گیا. اور اگر اس نے 3 حیض پورے کر لیے اور عدت میں، اور اس نے جا کے رجوع نہیں کیا، اب اسے دھیان آیا یار کہ میں رجوع کر لیتا، میرے بچے تڑپ رہے، تو اب نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ. تو اگر 3 حیض کے بیچ میں جا کے رجوع کرے تو پھر کسی نکاح کی ضرورت نہیں. لیکن اگر 3 حیض گزرنے کے بعد جاتا ہے تو پھر اسے نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر.
یہ قرآن کی روح ہے. اس میں طلاق کا ایک ہی حد پورا ہوا, ایک ہی طلاق ہوئی اس میں. ہاں چاہے 3000 دفعہ کہتے ہیں, اصل میں اس کی علت سمجھے. طلاق منہ سے نکلتے ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی عدت چالو ہو گئی عورت پہ, اور عدت کی حالت میں طلاق دے نہیں سکتا انسان دوبارہ. یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے 3 طلاق ایک ساتھ کرانے کا, یہ خلفائے راشدین یا جو بھی مملکت کا سربراہ ہو اسے اجازت تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں 3 طلاقیں لوگوں نے مذاق بنا رکھا, 3 کا 3 کو ایک, مطلب ایک کو 3 کو ایک ہی کر دوں گا, اسی طرح حضرت عمر نے بھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو گئی, اور عدت کی حالت میں طلاق دی ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. بس میرے خیال میں آج میں تھکا ہوں, ٹھیک, نہیں کافی عقل کریں گے انشاءاللہ.